بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی جملے کی ترکیب کے لیے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ عام طور پر طلبہ اس طرح کرتے ہیں کہ کہیں مبتدا بنایا، اس کے بعد کیا بنانا تھا وہ بھول جاتے ہیں، خبر بنانا ہے، یا مستثنی منہ کہیں آیا تو آگے کیا بنانا تھا، موصوف کہیں آیا تو آگے خبر بنانے لگتے ہیں، اس طرح غلطی کرتے ہیں۔ تو یہ جن چیزوں کا آپس میں تعلق ہے کہ اگر کہیں مبتدا آیا اس کے بعد آپ نے کیا بنانا ہے، مستثنی منہ کہیں آیا تو کیا بنانا ہے، اس کے لیے ان چند چیزوں کو آپ یاد رکھیں، اس کے بعد آپ کے لیے ترکیب کرنا آسان ہو جائے گا۔ مثلا کہیں اگر جملے میں مبتدا آتا ہے تو ضرور اس کے بعد جو ہے آپ خبر بنائیں گے۔ تو آپ کسی جملے کو کچھ بنائیں تو آپ ضرور یہ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ پہلے مبتدا تھا تو ابھی میں نے خبر بنانا ہے۔ کہیں فعل آیا، اس کے بعد یا تو اس کا فاعل ہوگا، یا نائب فاعل ہوگا، یا مفعول بہ ہوگا، یا مفعول فی ہوگا، یا مفعول معہ ہوگا، یا مفعول لہ ہوگا، یا مفعول مطلق ہوگا۔ اسی طرح کہیں ذوالحال آ جاتا ہے تو اس کے بعد ضرور آپ نے حال بنانا ہوگا۔ مستثنی منہ کہیں آئے تو اس کے بعد ضرور آپ نے مستثنی بنانا ہوگا، اور موصوف کہیں آئے تو ضرور وہاں اس کے بعد صفت بھی آئے گی۔ معطوف علیہ کہیں آئے تو اس کے بعد معطوف ہوگا، جار کہیں آئے تو ضرور مجرور ہوگا، اور جار مجرور دونوں کو اگر آپ ملائیں گے تو اس کے بعد آپ متعلق چھوڑ کے آئے ہیں تو اس کو آپ متعلق بنائیں گے۔ قسم کہیں آئے تو ضرور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے جواب قسم بن رہا ہوگا۔ اسم موصول کہیں آیا تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے، اس کے بعد صلہ آئے گا۔ اور ممیز کہیں آئے اس کے بعد ضرور تمیز آئے گی۔ شرط کہیں آئے، کوئی جملہ آپ نے شرط بنا دیا، اس کے بعد یہ ذہن میں رہے کہ میں شرط بنا چکا، اس کے بعد جو ہے میں نے جزا بنانا ہے۔ اور مفسر کہیں آئے تو اس کے لیے مفسر ہے، یعنی اس کی تفسیر آپ کریں گے۔ مبدل منہ آپ بنا کے آئے ہیں تو اب ضرور ابھی اس کے لیے آپ نے بدل بنانا ہے۔ مؤکد کہیں آئے تو آپ اس کی تاکید بنائیں گے۔ مبین کہیں آئے تو اس کے بعد آپ عطف بیان بنائیں گے۔ اور مضاف کہیں آپ چھوڑ کے آئے ہیں تو اس کے لیے مضاف الیہ جو ہے اس کے بعد والا جو ہوگا وہ مضاف الیہ بنے گا۔ ندا اگر آپ پہلے بنا چکے ہیں تو اس کے بعد منادا اور مقصود بالندا یہ دونوں ہوں گے۔ قول کے بعد مقولہ آئے گا۔ تو یہ سارے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہے۔ ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے، اس کے بعد آپ کے لیے ترکیب کرنا آسان ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر مبتدا کی ہم بات کریں تو یہ آپ کے سامنے ہے جملہ زید عالم۔ زید، اس کو آپ مبتدا بنایا تو اس کے بعد میں نے کہا تھا ضرور خبر ہوگی، تو عالم اس کی خبر ہے۔ زید عالم میں زید معرفہ ہے، عالم نکرہ ہے، جو معرفہ ہے وہ مبتدا ہے، عالم نکرہ ہے، اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ ہذا شجر، ہذا اس میں اشارہ ہے جو کہ معرفہ ہے، یہ مبتدا ہے، شجر نکرہ ہے، اس کی خبر ہے۔ تو زید عالم کا مطلب ہے زید عالم ہے، ہذا شجر کا معنی ہے یہ درخت ہے۔ زید افضل من بکر، زید یہ نام ہے، مبتدا ہے، افضل اسم تفضیل ہے، اور من حرف جر ہے، بکر مجرور ہے۔ جار مجرور آپس میں، جار کے بعد ضرور مجرور آئے گا، من جارہ ہے، اس کے بعد مجرور بکر، جار مجرور من بکر، جار مجرور مل کر افضل کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے، اور افضل جو ہے یہ اپنے متعلق اور اپنے اندر جو فاعل ہے ہوا ضمیر جو کہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے اس سے مل کر زید مبتدا کے لیے یہ خبر ہے۔ اور مبتدا خبر کے اندر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مبتدا کے بعد اسی طرح اسم آنے کی بجائے جار مجرور خبر کی جگہ پر آ جاتے ہیں، تو آپ اس جار مجرور کو ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے۔ اسی طرح مضاف الیہ جو ظرف ہے وہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ اس کی ترکیب یوں کریں گے، زید مبتدا ہے، فی حرف جر ہے، الداری مجرور ہے، جار مجرور مل کر موجود سے متعلق ہوگا۔ زید فی الدار کا مطلب ہے زید گھر میں موجود ہے، تو موجود یہاں محذوف ہے، موجود کے ساتھ فی جار اور الدار مجرور کو متعلق کریں گے تو موجود کے اندر ہوا ضمیر، موجود چونکہ اسم مفعول ہے اور اس کے لیے نائب فاعل ہوتا ہے، ہوا ضمیر جو کہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے، موجود اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر زید مبتدا کی خبر ہے۔ ہوا عندی، ہوا ضمیر ہے، مبتدا ہے، عندی عند مضاف ہے، اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ بھی موجود کے ساتھ وہ ہوں گے، موجود کے لیے یہ مفعول فی بنیں گے، یا ثابتن بھی آپ نکال سکتے ہیں،
تو موجود ان کے لیے مفعول فی بن جائیں گے، اور ہوا موجود ان اپنے جو اس کے اندر ہوا ضمیر جو کہ نائب فاعل ہے، نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ ہوا ضمیر جو مبتدا ہے اس کے لیے خبر ہے۔ اور عندنا زینب، اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جار مجرور یا ظرف کی صورت میں جو خبر آتا ہے وہ پہلے بھی آتی ہے اور مبتدا بعد میں ہوتا ہے۔ تو عندنا زینب، عند مضاف نا ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوں گے موجودتن کے لیے۔ تو موجودتن کے لیے اندر ہی ضمیر نائب فاعل ہے، تو موجودتن اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر مقدم ہے، زینب مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ یہ اس طرح آپ اس کی ترکیب کریں گے، باقی ہم آہستہ آہستہ جو ہے اس کو آگے پڑھتے جائیں گے، آپ کو بات سمجھ آتی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔